بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ ہم جو ہے وہ ایک ٹاپک کو لے کے ولاگز بنا رہے ہیں، تو یہ اس ٹاپک کا میرا بیسیکلی تیسرا ولاگ ہے، جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو موسموں کا ایفیکٹ ہے وہ ہیومن باڈی پہ کس طرح ہوتا ہے، اور موسموں کی شدت سے کیسے بچا جائے، کون سی غذائیں ایسی ہیں جن کو کھا کے ہم اپنی لائف کو جو ہے نا وہ بہتر کر سکتے ہیں، اور جو موسموں کی شدت ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہم نے پہلی ویڈیو میں جسٹ جو ہے وہ باڈی کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ غذا کیسے جاتی ہے، اور کس قسم کے عناصر جو ہیں وہ کب کب ان کا جو ہے وہ دورہ ہوتا ہے جسم میں یا غلبہ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دوسری ویڈیو میں جو ہے وہ سال کے جو ہے وہ 4 مہینے جو ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ پہلے 4 مہینے جو ہے وہ ڈسکس ہم نے کر لیے تھے، اور اب ہم آج جو ہے وہ اگلے 4 مہینے ڈسکس کریں گے۔ پہلے جو ہم نے مہینے ڈسکس کیے تھے وہ مارچ، اپریل، مئی اور جون تھا، جن کے جو نام تھے رومن لینگویج میں کچھ اور نام ہیں، بٹ ہمارے جو انگلش مہینے جن کو ہم زیادہ تر عرف عام میں یوز کرتے ہیں وہ مارچ، اپریل اور مئی تھے، اور جون تھا۔ ابھی ہم جولائی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ جولائی جو ہے بیسیکلی 5واں مہینہ ہے، اگر ہم دیکھیں جو دیکھا جاتا ہے رومن اس میں امپائر میں یا روم میں جو یا یونان میں جو یوز کیے جاتے ہیں منتھ، وہ بیسیکلی وہ ہے 5واں مہینہ۔ اس کو تموز کا نام دیا ہے، جو کہ 30 دن کا ہوتا ہے۔ اس میں گرمی کی زیادتی ویسی رہتی ہے، اور اس میں صفرا کا غلبہ بھی ویسے ہی رہتا ہے۔ تو گرم مرطوب چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور پانی میں حدت پائی جاتی ہے۔ آپ پانی کو جب استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ پانی گرم ہے، اور پانی کا ذائقہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور نہار منہ پانی پینا اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ نہار منہ پانی پیتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ زود ہضم غذائیں جو ہیں وہ ہم کھائیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، جبکہ زیادہ جو سخت غذائیں ہیں جو زود ہضم نہیں ہیں تو اس کے کھانے سے جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ شراب صالحین جو ہے وہ زیادہ پی جائے، مطلب دن میں 1 سے 2 دفعہ آپ پی سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ویسے ہی وضع جیسے میں نے لاسٹ منتھ میں بتایا تھا کہ اگر آپ جو ہے وہ آدھا پانی اور آدھا شراب صالحین پیتے ہیں تو اچھا ہے۔ اور اس مہینے میں آپ پانی کی مقدار بڑھا دیں، شراب صالحین وہی ہو لیکن 3 حصے پانی کر دیں، تو یہ آپ کے لیے مفید ہے۔ اس کے بعد اگست کا مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور جو ہے یونانی زبان میں اس کو آپ کا مہینہ جو ہے وہ کہا گیا ہے، 31 دن کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں نزلہ زکام اور کھانسی کی جو ہے وہ شرح بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے احتیاطیں کرنا ضروری ہے۔ اور دہی کا اور لسی کا استعمال بڑھا دیں۔ اس مہینے میں دہی اور لسی کا استعمال کرنا آپ کے لیے مفید ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زیادہ نہانا جو ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں، زیادہ نہا سکتے ہیں۔ زیادہ نہانے سے مراد یہ ہے کہ دن میں 2 دفعہ آپ جو ہے وہ نہا سکتے ہیں اگست کے مہینے میں، تو اس کا بینیفٹ ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد جو اگلا مہینہ ہے جو کہ 7واں مہینہ ہے رومی زبان میں، اور ایلول کا نام دیا گیا ہے اس کو، اور ہم اس مہینے کو ستمبر کہتے ہیں، جو کہ 30 دنوں کا ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ہوا ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، خالص اور صاف ہوا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صاف ہوا میں بیٹھنا جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور غلط سودا جو ہے اس کا باڈی میں مقدار بڑھ جاتی ہے، مطلب آپ کی ہڈیوں کو طاقت ملنا شروع ہو جاتی ہے اس مہینے میں۔ اور اس مہینے میں جو پرانے جو حکمات تھے، جو حکیم تھے، وہ جلاب کا استعمال کرواتے تھے، جو کہ اب ناپید ہو گیا ہے، لوگ نہیں کرتے۔ بٹ یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں آپ جلاب لیں، اور جس کی وجہ سے آپ کو اگر دن میں 4 سے 5 دفعہ پخانہ آ جائے تو آپ کی جو پوری گرمیوں کی غلاظتیں ہیں یا غلط صفرا بڑھا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں باڈی سے نکل جائیں گی، ایلیمینیٹ ہو جائیں گی۔ اور اس مہینے میں آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بھیڑ بکری کا گوشت کھانا آپ کے لیے بینیفیشل ہے، اور بریانی کھانا اور زیادہ اس طرح کے کھانے کھانا وہ تھوڑا سا اس میں جو ہے نا، اور غسل کی زیادتی جو کہ آپ 2 دفعہ کر رہے تھے اس کو کم کر دیں، اور تربوز اور ککڑی نہیں کھانی، باقی سبزیاں آپ کھا سکتے ہیں،
کیونکہ اس سے نظام انہضام خراب ہونے کے چانسز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ پانی کا استعمال جو ہے اگر آپ پہلے بہت زیادہ کر رہے تھے تو اس کو آہستہ آہستہ آپ کم کر سکتے ہیں اس مہینے میں۔ پھر ہمارا 8واں مہینہ آتا ہے جس کو تشریع الاول کا نام دیا گیا ہے اور جس کو ہم اکتوبر کہتے ہیں۔ اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ 31 دن کا ہے۔ اس میں آپ چربی دار گوشت کھا سکتے ہیں، کھانے کے بعد خشک میوہ جات کھا سکتے ہیں، اس مہینے میں کھانا شروع کر سکتے ہیں۔ انار کا کھانا آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر آپ کسی بھی قسم کی اچار اور چٹنی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور نہار منہ ورزش کرنا اور پانی پینا آپ کے لیے بہتر ہے، آپ لے سکتے ہیں اس مہینے میں۔ تو یہ ہمارے بیسیکلی جو ہے وہ 8 مہینے کور ہو گئے ہیں اکارڈنگ ٹو، اگر ہم بات کریں رومن لینگویج، یا جس کو ہم کہتے ہیں یونانی، جو مہینوں کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے صحت اور موسموں کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ہمارے 8 مہینے جو ہیں وہ کور ہو چکے ہیں۔ اب آخری 4 مہینے انشاءاللہ میں اگلی جو ولاگ ہے اس کے اندر اس کو کور کروں گا، تاکہ جو ہے آپ اسی طریقے سے جو ہے اپنی لائف گزار کے اور اپنے آپ کو صحت مند جو ہے وہ رکھ سکیں۔ اور جیسا کہ حسب سابقہ میں جو ہے وہ کوئی بات اچھی سی اینڈ پہ کر کے تو اپنی ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں، تو آج کی بات میں جو آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنے صحت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ کی بھوک کے جو ہے نا وہ 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ پانی کا ہوتا ہے، دوسرا حصہ کھانے کا ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ ہوا کا ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یا اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کھانا شروع کرنا ہے تو ایک حصہ پہلے پانی پی لینا ہے، پھر ایک حصہ آپ نے کھانا کھانا ہے۔ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ ابھی میرے معدے میں اتنی ایک جگہ ہے کہ میں اتنا کھانا اور کھا سکتا ہوں، تو آپ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں، تو وہ حصہ بیسیکلی ہوا کا ہے۔ جب آپ کھانے کے اس اصول کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کبھی آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی، آپ صحت مند رہیں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر پائیں گے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔